پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. تمام پارٹیوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی. بعض جماعتوں کے سربراہان کے نمائندے شریک ہوئے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا اور سب کے نزدیک اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کا اس وقت جو سنگین مسئلہ ہے، جو انتہائی حساس مسئلہ ہے، وہ معاشی بحران کا، جس نے عام شہری کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. اس کا سکون اور عزت نفس چھین دیا گیا ہے اور محترم شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا. اس تمام صورتحال میں متحدہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تحریک کو آگے لے جانے اور ملک کے مختلف حصوں میں جلسہ عام منعقد کرنے کے سابقہ شیڈول پر بھی بات کی اور آئندہ کے لیے شیڈول طے کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی ہے. BDM کے نزدیک اس کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے. اس حوالے سے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر دیا جائے گا. 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا. اجلاس میں 19 اکتوبر کو کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے شوہر جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں جس طرح وہاں کی پولیس کے اعلیٰ کمان کی توہین و تذلیل کی گئی، اس پر ایک بار پھر شدید اس کی مذمت کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کی سطح پر مذاکرات ہوئی کیونکہ پولیس کے تمام افسران صوبے نے چھٹی پر جانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے جو 10 روز کے اندر سفارشات پیش کرے گی. لیکن آج 3 ہفتے ہو رہے ہیں، اس کی کسی قسم کی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی اور اس حوالے سے کس بنیاد پر تاخیر کی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور پولیس کے ساتھ روا رکھے گئے ناروا سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں
عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے۔ اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کی معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے اندر کی ذمہ دار ہے۔ فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں زیر التوا ہے؟ ساری دنیا کو چھوڑ کہا جا رہا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نیب میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور خود اپنے اوپر دائر مقدمات التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ دار میں سب کچھ کالا ہی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس سے حکومتوں کی رویے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے رویے، پریزیڈنسی کے رویے، اداروں کے رویے تو صاف طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی سیاسی، آئین اور جمہوری نظام پر کس قدر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف آئے روز مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، لیکن عاصم باجوہ صاحب اور جہانگیر ترکی صاحب کے کرپشن کے بارے میں پوچھنے والے سوالات پر خاموشی یہ موجودہ حکومت کی طرف سے کرپشن کو تحفظ دینے کی مخالفت ہے۔ اجلاس نے جنگ گروپ کے چیف جناب یوسف الرحمان صاحب کی گرفتاری پر انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس گرفتاری کو ایک ناجائز اور میڈیا کے خلاف کارروائی قرار دیا ہے، ان کی زبان بندی اور گلا گھونٹنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ آج کی سیاسی کارروائی کی جو آپ کے سامنے رکھی۔ مولانا صاحب دو ٹوک بتا دیں کہ جو بات تھی کہ جرنیلوں کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس پہ پی ڈی ایم نے کیا طے کیا ہے کہ آئندہ کے لیے کیا جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کون برا ہوگا، تو کسی نے صراحت سے کہہ دیا، کسی نے صراحت سے نہیں کہے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کو۔ مولانا صاحب سوالات لے لیں۔ آپ نے جرنیلوں کا نام لینے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا مولانا آپ پھر جرنیلوں کا نام لینے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ کا موقف کیا ہے؟ آگے آپ دیکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ کون سے بنا رہے ہیں؟ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں میں ایک شخص کا نام لیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، تو ایسی ضرور کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم بہرحال اس حوالے سے حقیقت پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں
تو بعض لوگ لحاظ رکھتے ہیں، بعض لوگ پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال نہیں لیا جائے گا، اگر پی ڈی ایم کے جلسوں سوال نہیں لیا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ فرما دیں، آج بھی آپ نے اجلاس طے کیا، بلاول صاحب نے ایک انٹرویو کر رہا ہوں کہ کتنا زیادہ آپ کو یونٹی اپوزیشن میں نظر آئی ہے آج، اور یہ فرما دیں کہ جو لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد تک، وہ کب تک ہوگا؟ یہ تو جو ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ 13 کو بھی اجلاس ہوگا، 14 کو بھی ہوگا، اور اس میں میثاق بھی طے کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے روڈ میپ بھی طے کیا جائے گا۔ ساری چیزیں ایک ہفتے کے اندر ہو رہی تو ہیں۔ میثاق جو ہے وہ بیانیہ وہ طے کیا جائے گا کہ نام لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ نہیں۔ اچھا، بعد میں بات کر رہے ہیں، خدا کا خوف کرو یار، ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے، اس کے پورے نظام کو ہم نے کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے، عوام کو اس طرح سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، یعنی آپ نے ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں۔ یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سطح بلند ہے۔ مولانا صاحب